ہوگا تو مطالبہ کیا کرو گے؟ قرآن سے اور حدیث متواتر سے اور صحابہ کے اجماع سے، اس کے بعد کوئی دلیل نہیں۔ حتیٰ کہ عقیدے کے مسئلے میں مجتہد کا قول بھی دلیل نہیں، امام ابو حنیفہ کی بات بھی دلیل نہیں، امام شافعی کی بات بھی دلیل نہیں، امام مالک احمد کی بات بھی دلیل نہیں، بعد کے علماء مقلدین کا تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ اور یہ مسئلہ سب کا اتفاقی مسئلہ ہے، یہ کوئی ہمارا انفرادی مسئلہ نہیں۔ چاہے رضا خانی ہوں، ان سے بھی پوچھ لو کہ یہ اصول صحیح ہے یا نہیں، اور اسی طرح اپنے آپ کو حیاتی للڑ کہلوانے والے ان سے بھی پوچھ لو کہ یہ اصول صحیح ہے یا غلط۔ حتیٰ کہ اہل تشیع وہ بھی اس مسئلے میں متفق تھے، وہ بھی کہتے ہیں کہ باقی بنیاد یہ ہے، اور خرابی جہاں سے ہوتی ہے جب بنیاد اور اصول کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جب یہ ایک بات متعین ہو چکی ہے کہ قطعی دلیل کے بغیر عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے عقائد پر قطعی دلائل پیش کیے جاتے، لیکن پیش کیا کیا جاتا ہے؟ اخبار احاد اگرچہ ضمنی ہے صحیح سند کے ساتھ، لیکن ان کو بھی پیش کرنے کی جرت نہیں۔ پیش کے کیا کیا جاتا ہے؟ ضعیف روایتیں، موضوع اور من گھڑت روایتیں، حکایات، اقوال، نصاب، کتابیں، بزرگوں کے دستخط، رسالے، اور پاکستانی مولویوں کا اجماع، پاکستانی مولویوں کا اجماع بحذف الف اجماع، یہ ان کا پاکستانی اجماع۔ برے صغیر والے ان چند ٹکوں کے مولویوں کا اجماع پیش کیا جاتا ہے، چند 20-25 دستخط دکھائے، اے جی پاکستانی مولوی اکٹھے ہو گئے، لہذا یہ اجماع ہو گیا۔ اگر اصول کی بات کی جائے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کوئی چلے ہمارے ساتھ، ہم پورے چیلنج اور دعویٰ سے کہتے ہیں کہ ہمارا ہر عقیدے کا مسئلہ وہ قطعی دلیل سے ثابت ہے، اور ہمارے مد مقابل کسی کا عقیدہ وہ دلیل قطعی سے ثابت نہیں، وہ گپوٹیشن ہے۔ تو پھر یہ قرآنی اصول ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے؟ یہ اصول بھی قرآن میں ہے۔ اب 4 مثالیں میں عرض کر چکا ہوں گزشتہ جمعہ میں، آج 5ویں مثال ہے۔ 5ویں مثال یہ ہے کہ ایک چند فرقوں کا نظریہ ہے، اہل تشیع کا نظریہ کہ ہمارے 12 امام حاضر ناظر ہیں، یہ اہل تشیع کا عقیدہ ہے، اور رضا خانیوں کا عقیدہ کہ ہمارا ہر پیر فقیر حاضر ناظر ہے، مرید پیر مرید کے ہر آن ساتھ ہے، کسی وقت جدا نہیں۔ یہ احمد رضا خان نے ملفوظات میں عقیدہ لکھا، اور وہاں پر لکھا ہے کہ جب مرید اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرتا ہے تو پیر وہاں پر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، وہاں پر بھی۔ یہ ملفوظات پڑھ رہا ہوں، عبارت نہ ہو میں ذمہ دار۔ اس پہ اس نے واقعہ لکھا کہ ایک مرید کی 2 بیویاں تھیں، اور اس نے رات کو ایک کے ساتھ ہم بستری کی۔ صبح جب پیر کے پاس گیا تو پیر نے اس سے پوچھا، بھئی ایک بیوی جاگ رہی تھی، اس کے جاگتے ہوئے آپ نے دوسری سے ہم بستری کیوں کی؟ تو مرید نے پوچھا، جناب حضرت والا آپ کہاں تھے؟ تو پیر صاحب نے کہا، جو 7 پلنگ خالی تھا اس پہ میں تھا۔ تو یہ ملفوظات ہیں احمد رضا خان کی۔ یہ ہے امام البریلویہ،
اور پھر جہاں پر نیچے لکھتا ہے قانون، کہ اس سے ثابت ہوا پیر مرید کے ہر آن ساتھ ہے، کسی وقت بھی جدا نہیں۔ یہ احمد رضا خان کا عقیدہ، اور وہ ہے رافضیوں کا عقیدہ، عقیدہ امامت، کہ 12 امام ہر جگہ پہ حاضر ناظر۔ اور دونوں فرقے آج کل تو ماشاءاللہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہتے شیعہ میرے بھائی ہیں۔ ویسے بات تو ٹھیک کی کہ للڑوں کا سارا عقیدہ آیا شیعوں سے ہے، مولانا فضل الرحمان بھی خود للوڑ ہے، پورا للوڑ۔ اور یہ بات اس نے سچ کی ہے کہ ساجد نقوی میرا بھائی ہے، کیونکہ دونوں کا باپ محمد بن مروان ہے، ساجد نقوی کا باپ بھی محمد بن مروان اور ان للڑوں کا باپ بھی محمد بن مروان۔ اب دونوں کا جب باپ ایک ہے محمد بن مروان تو پھر بات صحیح ہے کہ ساجد نقوی اور مولانا فضل الرحمان بھائی بھائی ہے، یہ اتحاد ہے۔ شرم نہیں آتی مولوی کہلاتے ہوئے، اور اپنے آپ کو کہلواتا ہے فکر دیوبند کا امین، فکر دیوبند کا۔ حالانکہ مفتی محمود نے لکھا، مفتی محمود جو مولانا فضل الرحمان کا باپ والد مفتی محمود، اس کا فتاوی محمود ہے، اس نے واضح لکھا کہ یہ شیعہ کافر ہے، شیعہ مذہب کے بارے میں لکھا مفتی محمود نے، اور کہا کہ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا حرام ہے۔ یہ باپ کا فتویٰ ہے، اور ادھر دیکھیں یہ بیٹے کا عمل ہے۔ اب یہ شیعوں کے ساتھ اتحاد کر کے اسلام نافذ کرے گا، اسلام کا ہیرو بنے گا۔ شرم نہیں آتی؟ ہم تو اس موجودہ جمہوریت والی سیاست اس کے قائل ہی نہیں، بادشاہ پہ، اور ایسی لعنت کی ہم قائل نہیں جس میں ایک بھنگی چرسی اس کی رائے اور ایک شیخ الحدیث اور ایک جج یا پڑھا لکھا سمجھدار آدمی، ان دونوں کی رائے برابر ہے۔ ایک بھنگی چرسی کی پرچی کی قیمت اور ایک محدث وقت کی پرچی کی قیمت جس الیکشن میں برابر ہے، ادھر بھنگی مہر لگائے ادھر مولانا فضل الرحمان لگائے، دونوں برابر ہے۔ اس بھنگی کی رائے اور مولانا فضل الرحمان کی رائے جس قانون میں برابر ہو تو وہ اس امت کو انصاف کبھی فراہم نہیں کر سکتا۔ رائے شماری میں بھی انصاف نہیں، حالانکہ اسلامی نظام میں امرہم شورا بینہم، اور اہل مشورہ بھنگی چرسی نہیں، اہل مشورہ اہل لوگوں کا ہوتا ہے، سمجھدار لوگوں کا ہوتا ہے، اور اس اہلیت کی شرائط ہوتی ہے۔ اور یہ مغربی جمہوریت، اس میں آدمیوں کو گنا جاتا ہے جیسے ڈنگر گنے جاتی ہیں، کھوتوں کا شمار ہوتا ہے 1 2 3 4، جس طرح کھوتوں پر نمبر لگائے جاتے ہیں، اسی طرح جہاں پر بھی آدمیوں کی گنتی ہوتی ہے، رائے کا وزن نہیں دیکھا جاتا، رائے کی قوت نہیں دیکھی جاتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جمہوریت کے دفاع کے نعرے لگانے والے، چاہے وہ زرداری ہو، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے فضل الرحمان خان ہو، چاہے کوئی بھی ہو، تو آج تک یہ سب ایک دوسرے کو کہتی ہیں، پارٹیاں ایک دوسرے کو کہتی ہے تم بے ایمان، وہ کہتے ہیں تم بے ایمان، وہ کہتی ہے تم ڈاکو، یہ کہتی ہیں تم ڈاکو، ہم کہتے ہیں اس معاملے میں سب سچی ہے، اس معاملہ میں سب سچی ہے۔ ایک ان کا سچ ہے کہ جو ایک دوسرے کو ڈاکو کہتے ہیں، باقی تن ڈاکو ہے، ملک کے لٹیرے اور
ملک دشمن عناصر اور پاکستان کے غدار اپنی اقتدار کی خاطر ریاست اور ملک کو داؤ پہ لگانے والے، اپنی سیاسی بقا کی خاطر غیر ملکی ہتھ کنڈوں پہ کام کرنے والے، صرف اپنی سیاسی بقا کے لیے، تو جو سیاسی بقا کے لیے اپنے ملک کا بھی غدار ہو، جو اپنے سیاسی بقا کے لیے اپنی قوم کا بھی غدار ہو، اپنے جس کو وہ